ہزاروں سال پہلے جب تاریخ ابھی الفاظ میں ڈھل رہی تھی، زمین کے ایک حصے پر ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کی مثال اس وقت کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ یہ مصر تھا، اہراموں کی سرزمین، نیل کے بہتے پانیوں کی سلطنت اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ایک ایسا حکمران جو خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ وہ اپنے محل کی بلند دیواروں میں بیٹھ کر اعلان کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کے سامنے انسان نہیں، غلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن قدرت کا اصول یہ ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اس کے مقابل حق کو ضرور کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور اسی ظالم نظام کے اندر بنی اسرائیل کی ایک مظلوم بستی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو فرعون کے تخت کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے آگ اٹھی جس نے مصر کے تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ نہ ہوا۔ دربار کے نجومی اور جادوگر کانپتے ہوئے بولے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کا خاتمہ اسی کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ سن کر فرعون کے غرور کو آگ لگ گئی۔ اس نے وہ حکم جاری کیا جس نے انسانیت کو شرما دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ مصر کی گلیاں ماؤں کی چیخوں سے بھر گئیں، مگر فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ جس خطرے کو ختم کرنا چاہ رہا ہے وہی اللہ کی مشیت کا حصہ ہے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ ابن عمران کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماں کا دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر اللہ نے اس کے دل میں سکون اتارا اور وحی کی، اسے دودھ پلاؤ اور جب خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، میں اسے تمہاری طرف لوٹا دوں گا۔ ایک ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو نیل کے سپرد کر دیا، مگر یہ صندوق پانی کے رحم و کرم پر نہیں تھا بلکہ رب کے حکم پر تیر رہا تھا۔ اور قدرت کا کمال دیکھیے، وہی دریا بچے کو اسی دشمن کے محل تک لے آیا جس سے بچانے کے لیے اسے دریا میں ڈالا گیا تھا۔ فرعون کے گھر والوں نے بچے کو دریا سے اٹھایا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام نے اس معصوم چہرے کو دیکھا تو دل پگھل گیا۔ کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں فرعون کے محل میں اسی کے سائے تلے اللہ کے نبی کی پرورش ہونے لگی۔ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ شاہی محل کی آسائشیں تھیں، مگر دل بنی اسرائیل کے درد سے جڑا تھا۔ ایک دن ایک قبطی اور ایک اسرائیلی میں جھگڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی، ایک مکہ لگا اور قبطی کی جان چلی گئی۔ یہ قتل ارادے سے نہیں تھا، مگر فرعون کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تپتا صحرا، تنہا سفر، زبان پر بس ایک ہی دعا۔ وہ مدین پہنچے، وہاں کئی سال گزارے، شادی ہوئی، زندگی نے ایک نیا رخ لیا، مگر اصل ذمہ داری ابھی باقی تھی۔ واپسی کے سفر میں ایک اندھیری رات کوہ طور پر ایک روشنی نظر آئی۔ جب قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اپنے خالق سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اللہ نے انہیں نشانیاں عطا کی، عصا جو اژدہا بن جاتا تھا اور وہ ہاتھ جو روشنی بن کر چمکتا تھا۔ حکم ہوا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک سادہ اور عام سا انسان
جو کبھی مدین کے صحراؤں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، قدیم مصر کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، حق کا پیغام لے کر، بغیر کسی خوف کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی۔ فرعون ہنسا، مذاق اڑایا اور کہا، یہ سب جادو ہے۔ مقابلہ طے ہوا۔ مصر کے سب سے بڑے جادوگر جمع ہوئے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر پڑی، وہ فوراً ایک زندہ اور عظیم الشان اژدہے میں تبدیل ہو گئی، جس نے جادوگروں کی پھینکی ہوئی تمام رسیاں اور فریب ایک ہی لمحے میں نگل لیے۔ جادوگر سمجھ گئے، یہ جادو نہیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے سخت سزاؤں کا اعلان کیا، مگر جن دلوں میں ایمان اتر چکا تھا، وہاں اب کسی خوف کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک عذاب آئے۔ کبھی ٹڈیوں نے فصلیں تباہ کر دیں، کبھی مینڈک ہر جگہ پھیل گئے، کبھی جوؤں نے لوگوں کو بے چین کر دیا، اور کبھی نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ ہر عذاب کے وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا، اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا، وہ پھر سے اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ آخر کار وہ رات آئی جب بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم ملا۔ سمندر کے سامنے موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور پیچھے فرعون کا لشکر سینکڑوں گھوڑوں اور ریت اڑاتی فوج کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ لوگ خوف اور ہچکچاہٹ میں دہل رہے تھے، دلوں میں اضطراب اور آنکھوں میں حیرت۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پر پورا بھروسہ کیا اور پرسکون انداز میں کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اور جیسے ہی ان کی لاٹھی سمندر پر پڑی، پانی نے راستہ اختیار کیا۔ سمندر دو دیواروں میں تقسیم ہو گیا، اور بنی اسرائیل بحفاظت پار ہو گئے، ایک معجزے کی مانند۔ قوم پار ہو گئی۔ فرعون اپنے غرور میں پیچھے بڑھتا رہا، اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا، مگر جیسے ہی پانی واپس ملنے لگا، اس کی طاقت دم توڑ گئی۔ ڈوبتے ہوئے اس نے بے بسی میں کہا، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور اللہ کا فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ آج بھی وہ لاش خاموشی سے یہ پیغام دیتی ہے، طاقت، دولت اور غرور ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ صرف حق باقی رہتا ہے۔